جی میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جھوٹ کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو بالکل حرام ہیں، بدترین جرم ہیں. ان میں سے ایک بہتان کی میں نے بات کی تھی، ایک رہ گیا اور وہ ہے جھوٹی گواہی، جس کا آج بڑے پیمانے پہ رواج ہے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ ہر کیس کے اندر سمجھے نا، اگر مدعی کے پاس شریعت نے اصول بتایا نا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ انکار کرے گا قسم کھا کے. تو عدالتوں میں جو آج کل فیصلے ہو رہے ہیں وہ جھوٹی گواہی کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. شریعت میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں. قرآن کریم کی آیت ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا. اور یہ اتنا بدترین جرم اس لیے ہے کہ اس کی گواہی کی بنیاد پہ حقوق کے فیصلے ہو جاتے ہیں. رائٹس یعنی مالی نقصان، جانی نقصان، مختلف قسم کے نقصان ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے اس کو بدترین جرم قرار دیا گیا. جھوٹ جو ہے اس کی مختلف سطحیں ہم طے کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کرے بغیر تحقیق کے آگے بیان. آپ یہاں بیٹھی بھی ہیں، آپ نے کہا جی وہ طارق روڈ بند ہو گیا ہے، جی سنا ہے فلانی جگہ ہے نا یہ بات. تو اب یہ جو جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن کیا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائے گا؟ ظاہر اس سے کسی کو نفع و نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے. ایک اطلاع ہے، اس اطلاع کو بغیر تصدیق و تحقیق کے آگے بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس کا درجہ اس جھوٹ کے مقابلے میں یقیناً کم درجے کا ہوگا. جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. شریعت میں ناپسندیدہ ہے. ہم نے اس چیز کو مان لیا کہ شریعت میں جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم، جھوٹے وعدے، تہمت لگانا یعنی کسی پہ الزام تراشی کرنا غلط، ان کی کوئی گنجائش موجود نہیں. میں اس کی تھوڑی جو ہمارے معاشرتی پہلو اس حوالے سے میرا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے اور کوئی میاں بیوی ہیں اور تو وہ ایک جھوٹ بولتے ہیں، جو میں نے آپ کو صورتحال ایک بیان کی، تو اس جھوٹ کے بارے میں بتائیے کہ یہ جھوٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے. آپ نے بیان کیا کہ مثال کے طور پر اس کی 2 بیویاں ہیں، وہ جب دوسری بیوی آ گئی تو وہ کہتا ہے یہ میری بہن ہے، یا یہ کہ میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو اس کے رائٹس آف کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے. جب تم نے 2 جملے کہہ لیے گواہوں کے سامنے، اب اس کی تمام اس کی وراثت، اس کی اولادیں سب آپ سے منسوب ہو گئی. تو آپ ایک جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، آپ تو ہزاروں جھوٹ بول رہے ہیں جملہ کہہ کے. تو یہ جھوٹ جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں. کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا. جائز نہیں. یہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا یا 2 مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، ان میں باہم مودت محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے جملے کہہ دیے جائیں جو تالیف قلب کے لیے ہوں، ٹھیک ہے، دلوں کو مائل کرنے کے لیے ہوں. اس کی گنجائش اس لیے کہ یہاں پہ کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اور نکاح کرتے وقت، رشتہ لیتے یا دیتے وقت لڑکا اور لڑکی دونوں طرف سے جھوٹ بولے جاتے ہیں. لڑکی کی عمر کا جھوٹ بولا جاتا ہے، لڑکے کی کمائی کا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بے شمار جھوٹ بولے جاتے ہیں. سو جھوٹ کے اوپر یہ جو معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا یہ پھر ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو معاشرہ جھوٹ کا ہو جائے اس میں نہ ظالم کا پتہ چلتا ہے، نہ مظلوم کا پتہ چلتا ہے، اس میں نہ قاتل کا پتہ چلتا ہے، نہ مقتول کا، نہ حلال کا، نہ حرام کا. اور جب معاشرہ پورا ہی جھوٹ کی وبا سے بالکل بھر جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے. اس لیے اگر آپ نے جھوٹ کی بنیاد پر، مثال کے طور پر آپ عمارت بنا رہے ہیں اور اس کی پلنتھ جو ہے وہ اگر آپ نے مضبوط نہیں رکھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بلڈنگ گر جائے گی. تو لہٰذا جب یہ آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں، ایک نئی زندگی، ایک نئی عمارت بنانے جا رہے ہیں، ایک نیا گھر، نیا آشیانہ، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ سچائی اختیار کریں. اس لیے کہ جھوٹ بہرحال کبھی نہ کبھی ضرور افشا ہوتا ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے عام طور پہ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور بہت بڑا پلازا کھڑا ہو گیا، اور جب گرتا ہے نا تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے. لیکن ایسے جھوٹ بولنے والے کیا ضرورتاً مصلحتاً یہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ دی بچی کی عمر تو ابھی صرف 24 سال ہی ہے، یا لڑکا ہمارا جو ہے وہ تو 60,000 روپیہ مہینے کے کماتا ہے؟ نہیں، بالکل اسلام میں اس کی کوئی جواز کی صورت مالی موجود حیثیت نہیں کے ہے، بارے میں کوئی جواز کی صورت موجود نہیں. بالکل آپ نے، ہاں کسی سے اگر کوئی غلطی سے اگر ہو گیا، جس طرح مثال کے طور پہ پرانے زمانوں میں خواتین کسی واقعے، کسی چاند سے
عمرے جو ہے وہ منتخب کرتی تھی، گنتی تھی کہ فلاں چاند میں میری بیٹی بھی، ان سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ غلطی کی صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ کسی کا حق تلف کرنا ہے، لہذا ایسی صورت میں اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن کسی ایک چیز پر، یعنی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، کسی ایک چیز سے مجھے روک دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس چیز پر بیعت کر لو۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ شرابی تھا، شراب پینے گیا تو اسے خیال آ گیا کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا شراب پیے تو اب میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، ان کی ایک اینٹیٹی تھی، وہ لوگ جھوٹ جب وعدہ کر لیتے تو پورا کرتے تھے، لہذا اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں نے پی لی اور میں نے کہا کہ ہاں پیے، مجھ پر حد جاری ہوگی، کوڑے لگا دیے جائیں گے، شراب سے دور ہو گیا۔ زنا کی طرف گیا تو اسے خیال آیا کہ اگر پوچھا گیا تو میں کہوں گا کہ جناب ہاں میں نے جرم کیا تو پھر مجھے اسٹون کر دیا جائے گا، اسٹوننگ ہوگی، سنسار کر دیا جائے گا، لہذا پھر وہ رک گیا۔ تو ایک جھوٹ کے روکنے کی وجہ سے حکمت عالم دیکھیے، حکمت رسول دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معلم کتاب بھی بنایا، حکیم بھی بنایا، آپ کی دانائی، فہم و فراست یہ تھی، ایک چیز سے روکا، اور سچائی کی ایسی طاقت آ گئی کہ وہ شخص جو ہے کلیتاً سارے گناہوں سے دور ہو گیا۔ اور سچائی میں طاقت ہوتی ہے۔ ایک بات میں اور کر لوں، دیکھیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ بچے ہیں، یہ ماں کی جو تربیت ہوتی نا بہت میں، جی ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹا فلاں کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا نہ کرو تو وہ بات نہیں سنے گا، وہ کرے گا جو آپ کرو گے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنی ہو تو خود کو پہلے اس سچائی کے قالب میں ڈھالو۔ حضور غوث العظم کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، چھپا کر پیسے رکھ دیے 40 درہم، اور سب چور نے لوٹ لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس ہے، یہاں صدری میں چھپائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سچائی کی طاقت سے وہ سارے کے سارے تائب ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ سو یہاں پہ چونکہ لاہور میں اذان فجر کا وقت ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، سو ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید جناب، رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں، صحیح ٹرانسمیشن میں۔ مکرم صاحب آپ سے ایک فرمائش کی ہمارے کالر نے، تو کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سنا سکیں۔ جی، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات
بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ سب مل کے اگر کہہ دیا ایک دفعہ آخر میں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کہ بات سب کی بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بات بنی ہوئی ہے اور بنی رہے گی انشاءاللہ۔ آمین۔ اللہ اچھا، ایک شکوہ ہے ویسے، آپ ہمیں اکیلا دسترخوان پہ چھوڑ کے سارے الگ ہو لیے، یہ ویسے آداب کھانے کے خلاف ہے، ہمیں آپ نے اکیلا چھوڑ دیا۔ نہیں اچھا ہم تین ہیں، بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے چھوٹی چھوٹی جیسے جھوٹ ہوتے ہیں، ارے میں بس راستے میں ہوں، پہنچ رہا ہوں، جبکہ گھر سے نہیں نکلے، فون پہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اصل میں آج طبیعت بہت خراب ہے، میں اس لیے دفتر نہیں آ سکتا، دروازے پہ کوئی آیا ہے، کہہ دو سو رہا ہوں، بیوی کو کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں ایک بہت قیمتی تحفہ لا کے دوں گا، لیکن اب وہ بیچاری مانگے جا رہی ہے تو اب وہ تحفہ اسے مل نہیں رہا، تو کیا یہ جھوٹ ٹھیک ہے؟ سب جھوٹ ہی ہیں، اور یہ کہہ کر دیکھیے یہ ہمارے اسلام میں یہ بات ہے کہ وہ گناہ وہ جسے چھوٹا سمجھ کے کیا جائے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بالکل، واہ واہ واہ، کیا کیوں؟ بات؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خط صراط مستقیم سے جدا ہوتا ہے، ہٹتا ہے، تو ابتدا میں وہ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اور اگر اس کو اگنور کر دیا جائے تو وہ فاصلہ پھر آہستہ 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 اتنا بڑھ جاتا ہے، اور ہر قدم پچھلے قدم سے صرف ایک ہی قدم دور ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے اسلام نے کہا کہ وہیں ابتدا ہی میں روک دو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، سو رہے ہیں گھر میں، کہہ دو ابو نہیں ہے، یا جی میں بس پہنچ رہا ہوں، میں تو راستے میں ہوں اور نکلے نہیں ہیں گھر سے، یہ اصل میں انسان کو عادی بنا دیتی ہیں جھوٹ بولنے کا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ایک عادت پڑ جاتی ہے اور اس کی ایک احساس کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ چیز بری ہے، تو پھر وہ پختہ عادت بڑے بڑے جھوٹ پر انسان کو لے جاتی ہے، جو معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صلاح الدین صالح؟ دیکھیے، گھر جو ہوتا ہے وہ ٹریننگ کی جگہ ہے۔ اگر والدین بچوں سے جو وعدہ کرتے ہیں انہیں اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بھی سچ ہونی چاہیے۔ یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا
کہ کوئی آیا تو کہہ دیا جی کہہ دو گھر پہ نہیں ہے، تو گویا کہ ہم اپنے بچے کی ٹریننگ دے رہے ہیں جھوٹ بولنے کی. ظاہر اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایک محدث کا بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ احادیث جمع کرنے کے لیے وہ باقاعدہ طویل سفر کیا کرتے تھے. تو ایک محدث دوسرے محدث کے پاس پہنچا اور اس سے حدیث لینی تھی. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدک گیا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، اور وہ اس کو اپنے ہاتھ مٹھی بند کر کے جیسے جانور کو بلایا جاتا ہے اس کو آواز دے رہے ہیں. امام بخاری کا ہے جی ان کو اچھا انہوں نے جب انہیں اس کیفیت میں دیکھا تو ان سے یہ سوال کیا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو جانور کو بلانے کا طریقہ ہے. اب دیکھیے کہ ایک معمولی درجے کا اس میں ایک فریب پایا جاتا ہے کہ جانور کو فریب دے رہے ہیں، جانور کو جھوٹے انداز میں بلا رہے ہیں. انہوں نے ان سے حدیث نہیں لی. سمجھے نا؟ تو اس قدر احتیاط جو پائی جاتی ہے ہمارے ہاں تربیت کے معاملے میں وہ اب مفقود ہوتی جا رہی ہے. یعنی جانور سے بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. جی 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 کسی سے بھی. تو یہ بہت سی چیزیں رواج پا گئی ہیں جن پہ پہلے ہمارے بزرگ گرفت کر لیا کرتے تھے نا کہ جناب نہیں دیکھو یہ بری بات ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. بالکل کہ جناب یہ صاحب تو ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، کیوں نہیں ہم نے تہمت کے اوپر جو معاملات ہیں اس کو آج تک اتنا کلیئر کیا کہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ کسی عورت کی کردار کشی کر سکیں یا اس کو آرام سے کہہ سکیں کہ وہ کسی کی گرل فرینڈ ہے یا کسی کی محبوبہ ہے، جب تک کہ آپ نے اس کو آپ کے پاس 4 گواہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. کیوں نہیں مطلب ہم یہ سمجھتے کہ 80 کوڑے اگر نہیں لگ رہے آج تو شرعی اگر شریعت اس طرح سے نافذ العمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں کتنا بڑا ایک گناہ ہے تو اس کی اس طرح سے حد مقرر کی گئی ہے اور کبھی زندگی میں اس کی گواہی قبول نہ کرو، اور ہم کتنے آرام سے معاملات جو ہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم دیکھیں یہ ایک گھر، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک گھر سے شروع ہوتی ہیں، ایک معاشرے تک جاتی ہیں. اور اسلام نے وہ ساری انسان کی نیگیٹو نیچر جی کہ جن کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے، اسلام نے سب سے زیادہ ان کو ایڈریس کیا ہے. جھوٹ ہے، تہمت ہے، غیبت ہے، فریب ہے، وعدہ خلافی ہے، ٹھیک ہے نا، رشوت ہے، رعونت ہے، ناپ تول میں کمی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، تجارت کے اصول ہے. تو اسلام کے وہ ذرّی اصول ہیں جن کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن عملی زندگی اپناتے نہیں ہیں. سچا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے. ایک ساس نے اپنی بہو پہ یہ الزام لگا دیا کہ بد کردار ہے اور یہ جو ہے اس کے کسی دوسرے سے تعلقات ہیں. شوہر نے اس بنا پہ اس کو قتل کر دیا کہ جی یہ تو ٹھیک عورت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے، ایک تو یہ کہ یہ جو غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں جی بہت نقصان ہوا نا. اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی ساتھ چلا گیا جیل میں. نقصان تو ہوگا. اب اس نے جو جھوٹ بولا تھا اس کا وبال پھر الٹیمیٹلی اس کے گھر پر ہی آ گیا. ٹھیک ہے نا، اس بیٹے نے بیوی کو مار دیا اور بیٹا ظاہر ہے کہ وہ پھر قانون کے شکنجے میں آیا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو جھوٹ جو ہے وہ اس کو النقائص بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ غیرت کے نام پہ قتل اس طرح سے جائز ہے؟ کیا اس طرح جھوٹ میں یہ تو اگر بہت کسی بھی عورت ایکسٹریم کے ہے. بارے میں پتہ چل جائے، کسی فرض کیا آپ کے سامنے وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے پیش ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جس پہ پھر یہ تھا، جس پہ لعان کی آیات اتری تھی کہ میں نے جناب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اب میں 4 گواہ کہاں سے ڈھونڈنے جاؤں. تو آیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر فرمان آتا ہے کہ پھر تم اللہ کی قسم کھاؤ اور 3 مرتبہ یہ قسم کھاؤ اور 4تھی مرتبہ یہ قسم کھاؤ کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اس کے ساتھ ہی میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے گی اور لعان ہو جائے گا. اور اس کے بعد مطلب آج کل تو بہت آسان ہے، ہر مرد جو کسی بھی عورت کو ڈیورس دیتا ہے وہ ساتھ یہ ضرور اس کے تہمت لگاتا ہے کہ یہ ٹھیک عورت نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو اس طرح سے ڈیورس کیا. جی ہاں بالکل. دیکھیں یہ تو ایک فریم ورک ہے جس میں میاں اور بیوی کے معاملات ہیں. اسلام نے تو جھوٹ کی بات ہے، اسلام نے تو ہر سطح پر جو ہے جھوٹ کی ممانعت کی ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سچ بولا اور سچوں کے ساتھ رکھا. آپ کے قریب کوئی جھوٹ بولنے والا شخص رہ ہی نہیں سکتا تھا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی تلقین کی. قرآن مجید برہان رشید کی آیات دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے مسلمانوں جب بھی کوئی بات کرو تو سچی بات کرو. سچی بات بالکل سے. سو ابھی اس وقت پھر ایک بریک کے لیے رکنا ہے کیونکہ اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. سو بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.
خوش آمدید، رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہمارے اسکالرز یہاں پہ موجود ہیں. ہم جھوٹ کے اوپر آج گفتگو کر رہے ہیں. اچھا مولانا آزاد جمیل صاحب، جھوٹی قسم کے بارے میں اور جھوٹی گواہی کے بارے میں کچھ بتائیے گا. آپ ابھی عدالت میں چلے جائیں کسی عدالتی معاملے کے لیے تو وہاں باہر 1000 روپے 1500 روپے 2000 روپے پہ آپ کو ہر معاملے کے گواہ مل جائیں گے. جس بھی اسٹامپ پیپر پہ آپ نے سائن کروانے ہوں، وہ انگوٹھا، وہ شناختی کارڈ، وہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو مجھے بتائیے گا، وہ یہ بھی جاننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ جس چیز پہ گواہی لی جا رہی ہے وہ معاملہ ہی کیا ہے، وہ ہے کیا؟ دیکھیں اس چیز کا آج پورے ملک میں ہمارے یہاں یہ چیز ہر ادارے میں اور ہر محکمے میں یہ چیز تقریباً عام ہوتی جا رہی ہے. الا ماشاءاللہ کچھ ایسے ہیں جہاں یہ چیز نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ پہ جھوٹ بھی شامل ہے اور ملاوٹ بھی شامل ہے، جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جھوٹے گواہیاں دینا. تو اس پہ یہ تو حدیث میں سرعام اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہ جھوٹ بولے پھر وہ قسم کھائے، اور قسم بھی اس مطابق ہو کہ اس کا پتہ بھی نہ ہو کہ کس کام پر میں قسم کھا رہا ہوں، اور کس وجہ گواہ کو بھی یہ پتہ نہ ہو کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں، یہ گواہی دے رہا ہوں. تو اس کے لیے دیکھیں یہ جو مسلمانوں جو جہنم ہے، اس میں بعض درجات، ایک درجہ جو مسلمانوں کے لیے رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ یہ چیزیں نکل جائے، یہ قسم نکلے، جھوٹ نکل جائے، فراڈ نکل جائے، اور پھر اس کو پھر ایک رواج سمجھنا، اس کو ایک رواج میں لانا کہ بغیر اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. یہ تو وتمنا علی اللہ، یہ تو اللہ پر بہتان باندھنا ہے. جھوٹی گواہی دینا یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے، جھوٹ بولنا اللہ پر بہتان باندھنا ہے. اللہ معاف کر دے گا. من والعاجز من تبع هواها وتمنا علی اللہ، یہ اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے. من تبع هواها وتمنا علی اللہ، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے میرا اللہ معاف کر دے گا. اس کے لیے ایک پہلا بنیادی سوال یہ کہ اس کو اس گناہ جھوٹ کی پکڑ اس کی الگ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی گناہ الگ ہے، ٹھیک ہے، جھوٹے قسم کی الگ ہوگی. اور یہ کہنے پر جو آج کہا جاتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اس پر پکڑ دوسری ہوگی، وہ ان پر بھاری ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تو یہ اس طرح سے ساری پکڑ ہوگی. ایک ادارہ ہے وہ اس میں ملازم ہے، فرض کیا ٹی وی کا ملازم ہے وہ، اور اس ٹی وی کی پالیسی ہے کہ ہمارا امپلائی کسی اور جگہ کام نہیں کرے گا، لیکن وہ کسی اور چینل پہ جا کے بھی اپنی سروسز دیتا ہے. تو جو وہاں سے پیسے لے رہا ہے وہ جائز ہوں گے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہے؟ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ادارے میں جس میں وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو ایک کمپریہنسو اگر وہ بجٹ دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں جس کی اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں کوئی شخص بھی اپنی ایکسٹرا انرجی کہیں نہیں لگانا چاہتا. صحیح. اگر اس کی ضروریات کی تکمیل ہو رہی سائن کیا ہوا ہے، اور اگر اس نے ایگریمنٹ سائن کی کہ میں آپ کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا، ایسی صورت میں یقینی طور پر وہ اس ایگریمنٹ کے اور وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. صحیح. اب حلال اور حرام کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کو ہم کلیئر کٹ حرام تو نہیں کہیں گے، ہاں یہ کہیں گے وہاں پر وعدہ خلافی کر رہا ہے، لیکن اگر دوسری جگہ وہ محنت کر کے اپنا معاوضہ لے رہا ہے تو وہ ظاہر اس صورت میں جائز ہے اس کا. لیکن وہااں پر چونکہ وعدہ خلافی ہے وہ جرم اس کے سر پر ہے. بالکل صحیح. وعدہ خلافی کا جرم جو ہے اس کے وعدہ خلاف کی کیا سزا ہے؟ قرآن پاک میں وعدہ خلاف کو کیا سزا کی وعید ہے؟ دیکھیں یہاں پہ یہ صاحب نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں دو صورتیں ہیں. ایک ہے اسٹیٹ سے ایگریمنٹ، یعنی گورنمنٹ سے آپ کرتے ہیں، ایک تو یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی پرائیویٹ ادارے سے. اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے آپ کو رکھا ہے، آپ کوئی ٹیکنیکل چیز ان کے لیے بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو جو آپ کے اندر وہ چیز بنانے کی صلاحیت ہے، مثال کے طور پر آپ آئس کریم بناتے ہیں، آپ کو وہ ٹیکنالوجی معلوم ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ آپ سے ایگریمنٹ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مال کہیں اور جا کے آپ نہ بنائیں، اس میں اس کی کمپنی کو نقصان ہوگا، لہذا اس صورت میں تو کوئی گنجائش نہیں. اچھا، مطلب آپ کہیں اور جا کے کام نہیں کر سکتا، اور اگر کریں گے تو جی بالکل اس کے لیے یہ غلط ہوگا نا، وہ دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے، اس لیے کہ اسی ٹیکنالوجی کے خاطر اس نے اس کو وہاں پہ رکھا ہے نا، اور وہ چیزیں تیار کر رہا ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بیکری اور بہت ساری مصنوعات ایسی ہیں کہ وہاں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا. اور بلکہ ہمارے میرا خیال ہے کہ ٹی وی چینلز پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا اینکر ہے تو اس کو دوسرے بڑی بڑی بولیاں لگاتے ہیں. وہ جب پچھلے دنوں میں کراچی سے آئے تھے تو آپ نے
اچھا ان کے مسئلے کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا جو انہوں نے اپنی ساس صاحبہ سے متعلق بیان کیا، جو میرا خیال ہے بہتان اور الزام تراشی کے اوپر بات آ رہی ہے کہ جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگا دینا. اس کی تو اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کسی پر الزام لگائے، چاہے وہ اس کا محرم ہو، چاہے وہ اجنبی ہو، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، وہ اس کا شوہر ہو. قطعاً گنجائش نہیں ہے. جو پروسیجر ابھی آپ نے لعان کا بیان کیا، یہ میاں بیوی کے درمیان کیوں رکھا گیا؟ یہ اسی لیے رکھا گیا کہ اگر کوئی باہر کا شخص ہے تو اس کو تو ٹھیک ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا گواہ لے کے آؤ یا 80 کوڑے کے لیے ٹکٹکی میں بن جاؤ. بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 4 گواہ کیا 3 گواہ بھی لے آیا، ٹھیک، یا 4 لایا، چاروں نے گواہی دی لیکن ان کی گواہی میں اختلاف ہے جس سے جرم نہیں ثابت ہوتا، تو چاروں کو جو ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا. تو اتنی بڑی بات ہے کسی پہ تہمت لگانا. جی لیکن میاں بیوی کا معاملہ چونکہ بالکل مختلف تھا، اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، یا شوہر صاحب کہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ الزام لگا دیتے ہیں، بیوی صاحبہ کہیں اور دلچسپی رکھتی ہیں یا شبہ ہو جاتا ہے تو وہ الزام لگا دیتی ہیں. تو اس صورت میں چونکہ دونوں کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ان کی اولاد کو بھی نقصان پہنچتا ہے، لہذا لعان کی صورت رکھ دی گئی. یہاں دیکھیں سزا نہیں ہے، دونوں کو سزا نہیں ہے، صرف قسم کھائیں گے اور الگ ہو جائیں گے. لیکن قسم کھانا کیا چھوٹی بات ہے کہ جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت ہوئی، قسم کھاتے. تو اسی لیے یہ کہا گیا نا کہ بجائے اس کے کہ وہ زندگی بھر ایک دوسرے کو مطعون کرتے رہیں، یہاں ان کا تعلق ختم کر دیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ یا یہ ہمیں حکم دیا، وہ یہ بھی تو دے سکتے تھے کہ بہت غیرت آتی ہے تم کو اس فعل پہ تو تم قتل کر دو. نہیں، کسی جگہ نہیں ہے نا حکم. کسی کو بھی دیکھیے، حتیٰ کہ اگر مقتول کے ورثہ ہیں ان کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اس قاتل کو قتل کر دیں. یعنی کسی خاتون پہ الزام لگا کے آپ کو اسے ثابت کرنا ہے، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کو 80 کوڑوں کی سزا ہے. اور اگر آپ اس خاتون کو یہ سمجھتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. یہ مارنا پیٹنا یا غیرت کے نام پہ قتل یہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. غیرت کے نام پہ ہے کہ قتل ہو رہے ہیں یہ بالکل حرام ہے، اور بلکہ اس کے لیے تعزیری سزا سزائے موت ہونی چاہیے صحیح، تاکہ یہ عمل رک جائے. صحیح. یہاں تو حالت یہ ہے کہ دشمنی ہو گئی. مجھے ایک اندرون سندھ کے ایک دوست نے یہ بات بتائی کہ وہاں جیسے آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اب اس دشمن کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہ کاروکاری کا وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی اس نے منسوب کر دیا، اپنی بہن کے ساتھ منسوب کر دیا اس کو قتل کرنے کے لیے. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک نہیں 2 جانیں وہ ضائع کرتا ہے، ٹھیک ہے، صرف دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے. قطعاً اس کی کہیں گنجائش نہیں، بلکہ وہ جو احادیث میں لعنت اور تا حیات سزا کا ذکر آیا وہ تمام کے تمام ان پہ نافذ ہوتی ہے. صحیح، بالکل صحیح. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض ہی کر رہا تھا، دیکھیں اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، ٹھیک ہے نا، تہمت لگائی. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا تمہارے تو گھر کا معاملہ بیٹی ہے. آپ نے کہا کہ اے عمر تم بتاؤ کہ تمہارا کیا زن. دیکھیں اسلام نے کہا کوئی الزام لگے تو پھر آپ اپنا حسن زن رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس ساری سرکمٹانس کو دیکھ کر پھر ڈیسیشن لیں. گواہیاں بعد میں آئیں گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کبھی آپ کے جسم اطہر پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا جس رب کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھے تو آپ کے گھر میں ناپاکی آ جائے وہ کس طرح گوارا کرے گا. یہ ان کا. پھر آپ نے کہا عثمان اب تم بتاؤ. حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جب چلتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کا سایہ ہو اور اس پر کسی کا پیر رکھا جائے تو آپ کے گھر میں ناپاکی آ جائے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا کہ اے علی تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نماز کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے نالین پر آپ کی جوتیوں پر ایک پلیدی لگی ہوئی تھی. اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب سے کہو کہ یہ جوتا صاف کر لیں. تو جس رب کو آپ کے نالین پر کوئی ناپاکی گوارا نہیں ہے وہ آپ کے گھر میں ناپاکی کو کس طرح آنے دے گا. لہٰذا ہمارا یہ گمان ہے، ہمارا یقین ہے، یہ ظن ہے کہ یقیناً آپ کا گھر بڑا محترم ہے. اور جو آیت مبارکہ اتری وہ بھی تو یہی تھی کہ جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، آپ نے کیوں یہ گمان نہیں کیا، آپ نے کیوں نہیں یہ کہا. مطلب یہ کہا گیا کہ آپ نے کیوں یہ کہہ دیا کہ ہاں اس میں کوئی حقیقت. بلکہ حضرت عمر بن خطاب کے الفاظ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ نے وہی الفاظ نازل کر دیے کہ بے شک یہ بڑا بہتان عظیم ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے خبائث اور طیبات کو علیحدہ کر دیا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات. لہذا باقاعدہ
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی حرمت پر قرآن بالکل کی صحیح۔ باقاعدہ اچھا، 18 یہاں پہ آیتیں نازل ایک ہوئی۔ ضمنی تو سوال، یہ عورت کی عظمت کے لیے عظمت کتنی کے بڑی لیے، بات جی۔ ہے، اور میں تو یہ کہتا یہاں ہوں پہ سر ایک ضمنی جی۔ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، بریک کے لیے ہم نے رکنا ہے، لیکن بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، مکمل نمونہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مار پیٹ نہیں کی، اس طرح کی ایکسٹریم سچویشن میں بھی، تو پھر یہ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بخاری کے عورت الفاظ کو تھے، مارنا جائز ہے اور عورت کو مارنا روا ہے اور عورت کو اس حد تک مارا جا سکتا ہے اور اس حد تک مارا جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہماری ماں کے اوپر ایک تہمت لگتی ہے، اس سے بڑی تو بات نہیں نہ ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہاتھ نہیں سرکار تھا۔ نے تو فرمایا کہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں تو اپنے اہل خانہ سے خیر ہی کی توقع کرتا رکھتا ہوں، خیر کے علاوہ کچھ نہیں تو جانتا۔ سر میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی پھر کیا توضیح ہے اس بات کی کہ عورت کو مارا جا سکتا ہے اور اس کو مارنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے سر، ایک بریک کے بعد یہیں سے بات شروع کریں گے، سو بریک کے بعد آپ سے ملاقات۔